حیا میرا ایمان میری پہچان۔ ہماری تربیتی نشستوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج میری اور آپ کی اس عنوان پر دوسری ملاقات ہے۔ اصل میں حیا کا بڑا گہرا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ بعض سلف صالحین نے تو حیا کی تعریف اتنی خوبصورت کی ہے کہ انسان داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک طرف یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے میرے اوپر انعامات بہت ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے ان کا حق ادا نہیں ہو رہا، تو اس کے درمیان میں اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی کو اصل میں حیا کہتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پہ ہم نے کل اختتام کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کیا کرو جیسا کہ حیا کا حق ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، وَإِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ سے بہت حیا آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حیا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حیا بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے حیا کرنا چاہتا ہے جیسا کہ حیا کا حق ہے، تو وہ تین کام کرے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، جو اپنے سر کی اور سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور پیٹ کی اور پیٹ کے ارد گرد جو ہے اس کی حفاظت کرے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو اور اپنے فنا ہونے کو یاد کیا کرے۔ جو یہ تین کام کرے گا اس نے اللہ سے ویسی حیا کی ہے جیسے بنتی تھی۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اس حدیث کے بھی ایک ہی حصے کی ہم تشریح کریں گے۔ سر کی اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرے۔ سر سے بعض دفعہ یہ پورا اوپر والا حصہ مراد لیا جاتا ہے، اور خصوصاً یہاں ساتھ یہ آ گیا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرے۔ تو اس میں کیا ہے؟ سوچیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ کان ہے، اس میں کیا ہے؟ زبان ہے، ہونٹ ہے اور بول ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان صحیح معنی میں اللہ سے حیا کرتا ہے اور اس کو حیا کرنی آ جاتی ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک حیا کی جھلک محسوس ہوتی ہے، اس کے لہجوں کے اندر ایک حیا والی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے کان حیا سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کی سوچیں حیا کی عادی ہو جاتی ہیں۔ اور جو اس طرح سے حیا کرتا ہے، پھر آپ نے کہا پیٹ اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کی بھی حفاظت کرے۔ پیٹ کے ارد گرد کیا ہے؟ شرمگاہ ہے، انسان کے پردے والے اعضاء ہیں، پردے والی جگہ ہیں۔ پیٹ کے ارد گرد کیا ہے؟ دل ہے، دل کی دھڑکنیں ہیں، دل کے خیالات ہیں، دل کے اندر بننے والی تصویریں اور سجنے والے بت ہیں، ان کی حفاظت کرے۔ پھر آپ نے کہا ساتھ ساتھ موت کو، فنا کو یاد کر لے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ یاد کر لے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے اس نے سامنے کھڑا کر کے ان کا حساب بھی لینا ہے۔ جو یہ تین کام کرے گا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ اگر آپ، میں اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں، بیٹیوں سے خصوصاً کہتا ہوں، یہ نوجوان امت کا فیوچر ہے، یہ امت کا مستقبل ہے، ہمیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں، یہ ہمارے روحانی بیٹے ہیں، یہ ہمارے خون کے ٹکڑے ہیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ امت کا مستقبل،
اور اس امت کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرنے والی ہیں۔ میں ان سے بالخصوص اور سب سے بالعموم کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے گھر سے سلامت اٹھ کے یہاں پہنچ گیا ہوں تو یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ کی انگلی سلامت ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ کی آنکھوں کی بصارت ٹھیک ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ کے کانوں کی سماعت اور شنوائی ٹھیک کام کر رہی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ زبان سے بول سکتے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ آج مسئلہ بہت بڑا یہ ہوا ہے کہ انسان نے ان نعمتوں کو اللہ کی نعمتیں نہیں سمجھا، جس وجہ سے وہ بے حیا ہوتا جا رہا ہے، بے شرم سا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا مالک تو کوئی اور ہے، مجھے تو یہ سب کچھ امانت کے طور پہ ملی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان کو یہ احسان محسوس نہیں ہوتا تو ذرا کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جو آئی اسپیشلسٹ ہیں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں، جو آنکھوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، چیک اپ کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنکھوں کی بیماریاں کیسی کیسی خطرناک ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ کا کتنا انعام ہے۔ اگر آپ کانوں کو اللہ کا انعام نہیں سمجھتے کہ تو کسی ENT اسپیشلسٹ کے پاس بیٹھ کے چند گھنٹے کیسی سن لیں کہ کان کی اگر سماعت متاثر ہو جائے تو انسان کن کن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے ساتھی کو جن کے بارے میں مجھے ایک جاننے والے نے بتایا، ان کی آنکھوں کا اتنا سا مسئلہ ہے، معمولی سا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے آنسو جو ہیں، آنسوؤں کے لیے ٹیئرز بیگ جو اللہ نے مخصوص بنایا ہوتا ہے، اور یہاں آنسو آتے ہیں ایک سوراخ کے ذریعے سے ٹیئرز بیگ کے اندر جا کے سیو ہوتے ہیں، جتنے نکلنے ہوتے ہیں نکلتے رہتے ہیں، جتنے اندر رہنے ہوتے ہیں اندر رہتے ہیں۔ یہ میرا فیل نہیں، لیکن اس پیشنٹ نے جو بتایا اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ اس کے وہ سوراخ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بند ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس کی وجہ سے آنکھوں میں دھندلاہٹ رہتی ہے، آنسو آتے ہیں یا پانی آتا ہے آنکھوں میں تو پانی اندر ہی اندر رکا رہتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ ناک کے اندر سوراخ کر کے آنسوؤں کے نکلنے کا انتظام ناک کے راستے سے کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ ایک روایت لے کے آئے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے طور پہ ثابت نہیں ہے، لیکن ایک عبرت کے واقعے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کان فی من کان قبلکم رجل، تم سے پہلے ایک آدمی تھا، عبد اللہ 500 سنہ، اس نے 5 سال تک اللہ کی عبادت کی، رب کریم سے دعا کی اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا۔ رب کریم نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ سجدے میں تھا، رب نے حساب لیا، اے میرے بندے، فرشتوں سے کہا پہلے تو بغیر حساب کے اسے جنت میں بھیج دو۔ وہ کہنے لگا اللہ 500 سال کی عبادت، راز و نیاز، رکوع و سجود، قیام اور طویل قنوت، وہ سارے سلسلے کہاں گئے؟ اللہ نے کہا حساب ہی کرنا چاہتا ہے تو اس سے حساب لے لو، بس زیادہ حساب نہ لینا، جو میں نے آنکھیں دی تھی ان کا حساب لے لو۔ اور ایسے کرو، آنکھوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس کی 500 سال کی عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، اور پھر تول کے مجھے بتاؤ کیا وزن بنتا ہے۔ جب تولا جاتا ہے آنکھ کی نعمت کا پلڑا نیچے جھک جاتا ہے، 500 سال کی عبادت اوپر اٹھ جاتی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس نے تمہیں سماعت دی، اس نے تمہیں بصارتیں دی، اس نے تمہیں دل کی دھڑکنیں دی، تم ہو کہ تمہیں شکر کی توفیق کم ملتی ہے۔ جزاک اللہ۔
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں دی، اسے ایک زبان دی، دو ہونٹ دیے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ قابل ذکر یہ کچھ بھی چیز نہیں تھا؟ ہم نے انسان کو بنایا ایک ایسے نطفہ سے، پانی کی ایک ایسی بوند سے جو مکسچر تھا، ماں اور باپ کی طرف سے آنے والے خاص مواد کا۔ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے تو اس لیے ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، پھر ہم نے اس کو راستے دکھا دیے، اب یہ اس کی مرضی ہے، شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے۔ تو حیا کا ایک گہرا تعلق ہماری آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری زبان کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے کانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے آنکھوں کا جو حیا ہے آج کے اس دور میں معلوم انسانی تاریخ کے اندر کان، آنکھ اور زبان شاید کہ میرا احساس کہتا ہے کبھی اتنے بے حیا نہیں ہوئے تھے جتنے اس دور کے اندر بے حیا ہو گئے۔ وہ مناظر جن کو دیکھنے کے لیے ہمارے بچپن میں جتن کرنے پڑتے تھے اور شاید ہم نے اپنی 40 سالہ 50 سالہ زندگی میں بھی نہ دیکھے ہوں، لگتا ہے اور ڈر محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج کے 10-12 سال کے بچے بھی ان سے اپنی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون۔ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھا کریں، کچھ نگاہوں کو پست رکھا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے کچھ دیکھنا ہوتا ہے، کچھ نہیں دیکھنا ہوتا۔ اس من کو من تبعیضیہ کہتے ہیں کہ کچھ من کے بہت سارے معانی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ تو کہا یہ نہیں کہا بند رکھا کریں، کہا پست رکھا کریں کہ آپ دیکھ رہے ہوں کوئی ایسا منظر آ گئے جو نہیں دیکھنے والا، یغضو پست کر لیں، اس کو کہتے ہیں پست رکھنا۔ اور کہا کچھ نگاہیں پست رکھا کریں، مطلب ہے کچھ کو ہم نے کھولنا ہے، کھول کے دیکھنا ہے۔ اللہ نے وہ بھی بتا دیا ہے کیا دیکھنا ہے، وہ بھی بتا دیا ہے کیا نہیں دیکھنا۔ بلکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے انسان ایسے بنائے ہیں کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ان کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ اللہ تو چاہتے ہیں انسان دیکھیں، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، تو آنکھیں کس لیے ہیں؟ حسن کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا تو حسن کس لیے ہے؟ بیوٹی کو آبزرو نہیں کیا جا سکتا تو بیوٹی ہے کس لیے؟ ایستھیٹک سینس اللہ نے بنائی کس لیے ہے؟ حصے جمالیات اللہ نے بنائی کس لیے ہے؟ ان کی عقلوں پہ شیطان نے ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ شیطان کی بولی ایسے بولتے ہیں کہ گویا شاید مولوی لوگ جب مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا لوگ، حقیقت میں اکثر لوگ قرآن و سنت پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو قرآن و سنت ہی کی بات آگے بتاتے ہیں۔ تو جب قرآن و سنت پہ براہ راست اٹیک کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہ انڈائریکٹ علماء کا، مولویوں کا نام لے کے اصل میں قرآن و سنت پہ بعض دفعہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اعتراض یہ ہے کہ دیکھتے نہیں، حالانکہ اللہ کو یہ اعتراض ہے کہ یہ وہ نہیں دیکھتے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی تو آپ شاید اپنی زندگی کا سب سے زیادہ امام کائنات کا رونا اس آیت کے اوپر تھا۔ حاجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر اتنا روئے کہ گود مبارک بھی بھیگنے لگی، پھر اتنا روئے کہ جو نیچے زمین تھی بل الثرا وہ بھی آپ کے آنسوں سے تر ہونے لگی۔ اور اس آیت میں یہی ہے کہ دیکھا کرو، دیکھا کرو دن کیسے گزر رہے ہیں، راتیں کیسے گزر رہی ہیں، زمین کیسی ہے، آسمان کیسا ہے، پربت کیسے ہیں، پہاڑ کیسے ہیں، آبشاریں کیسی ہیں، درخت کیسے ہیں، پتے کیسے ہیں، سورج کیسا ہے، چاند کیسا ہے، ان کے گزرنے کے ساتھ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ دن رات کے گزرتے گزرتے کیسے تم بچپن سے لڑکپن کی طرف، لڑکپن سے جوانی کی طرف، جوانی سے ادھیڑ عمر کی طرف، ادھیڑ عمر سے بڑھاپے کی طرف تمہارا سفر کیسے جاری ہے۔ کیسے بیٹھے بیٹھے تم نے میتیں اٹھا لی، لاشیں اٹھا لیے، جنازے پڑھ لیے اور لحد کے اندر اتار لی، قبرستان کے اندر کبھی ماں کو، کبھی باپ کو، کبھی بیٹے کو، کبھی عزیز کو، کبھی بھانجے کو، کبھی بھتیجے کو، کبھی ماموں کو، کسی انکل کو، کسی رشتہ دار کو، کسی پڑوسی کو، کسی ہمسائے کو، کسی کلاس فیلو کو، کسی استاد کو، کسی شاگرد کو، ایک ایک کر کے تم قبرستان کے اندر پہنچاتے رہے، پھر بھی تم نہیں دیکھتے ہو کہ دن رات گزر گزر کے تمہاری زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں ان چیزوں کو دیکھا کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ آنکھوں میں حیا یہی ہے
کہ انسان ان آنکھوں سے ماں کے چہرے کو دیکھے، اس کی جھریوں کو دیکھے، باپ کی جھکی کمر کو دیکھے، اس کے سفید بالوں کو دیکھے اور اس کی پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھے اور اس پہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرے کہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کمر جھک گئی ہے اور میری ماں کے ساتھ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ وہی ہے جو اتنے گھنٹے میرے لیے جاگ لیتی تھی اور آج یہ بستر پہ لیٹ کے کرا رہی ہے۔ یہ وہی باپ ہے جو منوں کی بوری کندھے پہ اٹھا لیتا تھا اور آج اس سے ایک گلاس اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ یہ وہی گھر ہے جہاں کبھی اتنی رونقیں ہوتی تھیں، دادا جی ہوتے تھے، ماموں ہوتے تھے، نانا ہوتے تھے، دادی جان ہوتی تھیں، نانی جان ہوتی تھیں اور اتنی ریل پیل سی رونق اور محبت سی ہوتی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ سارے کہاں رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان آنکھوں سے کبھی وہ دیکھے درختوں کے پتوں کو تو اسے اللہ کی عظمت یاد آ جائے۔ ان آنکھوں سے کبھی وہ دیکھے لاشوں کو تو اسے اپنے انجام کی فکر ہونے لگے۔ ان آنکھوں سے کبھی وہ دیکھے قبرستان کے شہر خاموشاں کو اور اسے اپنی خاموشی اور اپنی زندگی کا انجام یاد آنے لگے۔ ان آنکھوں سے کبھی وہ دیکھے بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو اور اسے ابراہیم کی یادیں تازہ ہونے لگیں۔ ان آنکھوں سے دیکھے مدینہ رسول کو اور روضہ من ریاض الجنہ کو اور اسے امام پیغمبر کی یادیں اس کے دماغ پہ یوں گھومنے لگ جائیں۔ ان آنکھوں سے وہ دیکھے قرآن کے صفوں کو اور اس سے اپنے لیے پیغام تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ان آنکھوں سے دیکھے موجوداڑو کے قبرستان اور آثار قدیمہ کی تہذیب کو۔ ان آنکھوں سے دیکھے قوم عاد و سمود کے اجڑے ہوئے ویرانوں کو۔ ان آنکھوں سے دیکھے زمین کی تہوں سے کئی فٹ نیچے سے برآمد ہونے والے پرانی یادگاروں کو اور پھر یاد کرے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے تو یہ اس کی آنکھوں کا حیا ہوتا ہے۔ اور آنکھوں کی بے حیائی کیا ہوتی ہے اس پہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے رکنا ہے۔ آنکھوں کی بے حیائی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں انسان کی آنکھیں کبھی اتنی بے حیا نہیں ہوئی تھیں اور پوری انسانی تاریخ میں انسان کے کان کبھی اتنے بے حیا نہیں ہوئے تھے اور پوری انسانی تاریخ میں انسان کی زبان کبھی اتنی بے حیا نہیں ہوئی تھی جتنی 21ویں صدی کے سائنس، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ایج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر انسان کی آنکھ، کان اور زبان بے حیا ہو چکی ہے۔ اور اس بے حیائی کے گہرے اثرات ہیں، گہرے اثرات ہیں۔ ہمارے پاس ایک دو دن پہلے ہی شیخ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تشریف لائے۔ کہنے لگے مجھے ایک ساتھی ملے، جیل سے رہا ہو کے آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جیل کی کوئی داستان تو سنائیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو جیل میں عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں۔ بھائی نے بھائی کو جیل میں بھیجا ہوا ہے، بیٹی نے باپ کو بھیجا ہوا ہے، کہیں بیٹے نے باپ کو بھیجا ہوا ہے، کہیں باپ نے بیٹے کو بھیجا ہوا ہے، کہیں بہنوں نے بھائیوں کو، کہیں بھائیوں نے بہنوں کو جیل کے اندر بھیجا ہوا ہے۔ ایک بزرگ مجھے نظر آئے جیل میں جھاڑو دے رہے تھے۔ میں نے کہا بابا جی اس عمر کے اندر تم کیسے جیل کے اندر پہنچ گئے؟ تو بابا جی کہنے لگے بس مجھ سے غلطی ہوئی، اپنی بیٹی کو میں نے موبائل لے کے دیا اور پھر اس کی نگرانی نہیں کی۔ رات کے 2 بجے مجھے کچھ آوازیں سی آئیں اور میں نے جب اس کے موبائل کی طرف نظر دوڑائی تو غیر محرموں سے غلط باتیں کر رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس سے موبائل چھینا اور صبح اس نے عدالت میں مقدمہ درج کرا دیا کہ میرا باپ میرے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے اور میں جیل میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلا نقصان آنکھوں کی بے حیائی کا یہ ہوتا ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ نامہ اعمال کے اندر اسے آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے، آنکھوں کی بدکاری لکھی جاتی ہے۔ باقاعدہ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا فزنا العینین النظر۔ آدم کا یہ بیٹا کسی نہ کسی انداز میں زنا میں حصہ ڈال کے رہتا ہے۔ فَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، جب آنکھیں غلط دیکھتی ہیں
تو آنکھوں کا زنا لکھ دیا جاتا ہے۔ وزن اللسان المنطق، جب زبان غلط بولتی ہے تو زبان کا زنا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو اگر آپ آگے پھیلائیں تو ہم اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں جب کان غلط سنتے ہیں اور اس کے مطابق سوچتے ہیں تو کانوں کا زنا لکھ دیا جاتا ہے۔ جب دل کے اندر خیالات غلط پیدا ہوتے ہیں والقلب یتمنی ویشتہی، اور وہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آخر میں مرحلہ شرمگاہ کا آتا ہے، یا تو وہ زنا کے ان مقدمات کو مانتے ہوئے برائی کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے، یا وہ بچ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ پہلا نقصان، آنکھیں جب بے حیا ہوتی ہیں تو آنکھوں کا زنا نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، ہمارے دل زخمی ہیں اور چھلنی ہیں آج کے ماحول کو دیکھ کے۔ بند کمروں میں، لحاف کے اندر، کالج کے لان میں، یونیورسٹی کے صحن میں، کلاس روم میں، سفر میں، ڈائیو کی بس میں، اور کسی جہاز کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے یا کسی فارن کنٹری میں جاتے ہوئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اپنے موبائل کو اور اپنی سکرین کو انکرپٹ بھی کیا ہوا ہے، کوڈ بھی لگائے ہوئے ہیں، اور میں نے تو فیس لاک بھی لگایا ہوا ہے، اور میں نے اپنے تھم کا نشان بھی لگایا ہوا ہے، کوئی میری ہسٹری دیکھ ہی نہیں سکتا، میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں، میں اس کو سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے کہا ہوا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ کر لو بات یا اونچی کر لو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ رب تو تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو آنکھ اور دل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ یاد کریں۔ جب آپ نے تڑپتی ہوئی لاش دیکھی تھی، وہ دل نے نہیں دیکھی تھی، آنکھ نے دیکھی تھی، افسردہ دل ہوا تھا۔ آپ نے خوبصورت سہانا منظر دیکھا تھا، دل نے نہیں دیکھا تھا، دیکھا آنکھ نے تھا، خوشی دل کو ملی تھی۔ والد گرامی رحمہ اللہ کس موقع پہ یاد آئے، ابا جان مولا یوسف رحمہ اللہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب تم اسلام آباد سے مجھے ملنے آتے ہو، جب میں وہاں پڑھتا تھا تو تمہیں دیکھ کے میری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور دل خوشی سے نہال ہو جاتا ہے۔ آنکھ اور دل کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں النظرہ سہم مسموم من سہام ابلیس، جیسے کسی تیر کو آلودہ کر دیا جائے، زہر کے اندر ڈپ کر دیا جائے، زہر کے اندر ڈپ کر کے پھر وہ چلایا جائے اور سیدھا سینے پہ لگے اور دل میں گھر کر جائے، جیسے وہ زہر والا تیر دل کے اوپر اثر کرتا ہے، ایسے ہی آنکھوں کا تیر جب انسان غلط دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اوپر اس زہریلے تیر کی طرح اثر ہوتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں اندھیرے چھانے لگتے ہیں، دل پہ زنگ لگنے لگتا ہے، دل سخت ہونے لگتا ہے، دل ویران ہونے لگتا ہے، دل بنجر ہونے لگتا ہے۔ اگر انسان آنکھ کی حفاظت کرتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ نے آنکھوں کے نور اور دل کے نور کا تذکرہ اکٹھا ہی کیا ہے اور سورہ نور میں کیا ہے۔ جہاں یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وہاں یہ ہے کہ اللہ کا نور کہاں پیدا ہوتا ہے، کہاں کن دلوں میں آتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بندہ مومن کے دل میں جو نور پیدا ہوتا ہے یہ اس کی مثال ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جتنا پھر دل کے اندر نور ہوتا ہے اتنا ہی قبر میں بھی نور ہوتا ہے. جتنا دل میں نور ہوتا ہے اتنا میدان محشر میں نور ہوتا ہے. اور جتنا دل میں اندھیرا ہوتا ہے اتنا قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. اور جتنا دل میں اندھیرا ہوتا ہے اتنا ہی میدان محشر میں اندھیرا ہوتا ہے. آنکھوں کی بے حیائی کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل اجڑ جاتا ہے. دل کے اندر تصویریں سج جاتی ہیں، بت سے لگ جاتے ہیں، صنم خانہ ہی بن جاتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں بدنگاہی کے انسان حیران رہ جاتا ہے. فرماتے ہیں ایک نوجوان خانہ کعبہ میں پہنچا ہوا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہوئے اس کی نگاہ آوارہ ہو جاتی ہے، اور ایک تصویر کے اوپر، ایک چلتی ہوئی نوجوان دوشیزہ کے اوپر اس کی نظر پڑ جاتی ہے. بس وہیں پہ طواف کو بھول جاتا ہے اور اس عورت کے تذکرے شروع کر کے اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب دل ویران ہو جاتا ہے پھر دل بیمار ہو جاتا ہے. جب دل بیمار ہو جاتا ہے پھر دل کے ذائقے بدل جاتے ہیں. جیسے زبان کے ذائقے ہوتے ہیں ایسے دل کے بھی ذائقے ہوتے ہیں. سیب اچھا بھلا مزیدار اور ٹیسٹی ہے، انار کے اندر اللہ نے کیسا ذائقہ رکھا ہوا ہے، انگور میں کیا لذت، حلاوت اور مٹھاس رکھی ہوئی ہے. لیکن جو بیمار بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کو پیچھے لے جاؤ، مجھے سیب کڑوا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے اور اس کی زبان کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے اس کو بھی پیچھے لے جاؤ، یہ انار بھی مجھے پھیکا لگ رہا ہے، یہ کڑوا لگ رہا ہے، کیونکہ اس کی زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے اس کی بیماری کی وجہ سے. اور میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، تلاوت سننے کو جی چاہتا ہی نہیں ہے، مسجد کی طرف آتے ہیں تو آپ کے قدم بوجھل بوجھل ہوتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں تو آپ بیزار سے رہتے ہیں، تو جائزہ لیں کہیں آپ کی آنکھیں بے حیا تو نہیں ہیں. جب آنکھیں بے حیا ہوتی ہیں دل بے حیا ہو جاتا ہے. جب دل بے حیا ہو جاتا ہے یہ بیمار ہوتا ہے، پھر دل کے ذائقے بدل جاتے ہیں. پھر اس کو تلاوت، عبادت، نماز، طواف، تراویح، رمضان، روزے کے اندر لذت کوئی نہیں آتی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. ایمان والوں سے کہتے ہیں نگاہیں بس رکھا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اس سے ان کو پاکیزگی ملے گی. چوتھا نقصان، جب آنکھیں بے حیا ہو جائیں
اور آپ نے کوئی ایسا انتظام نہ کیا ہو اور کوئی ایسا آپ کے اندر دینی جذبہ موجود نہ ہو کہ میں نے کس سائٹ پہ جانا ہے، کس پہ نہیں جانا، کس فیس بک پیج پہ جانا ہے، کس پہ نہیں جانا، کس پوسٹ کو کھولنا ہے، کس کو نہیں کھولنا، کس چینل کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا، انسٹاگرام میں کس چیز کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا، کس ریل کو ٹچ دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ جب آپ کے ایسے احساسات ختم ہو چکے ہوں اور آپ کی آنکھیں بے حیا ہو چکی ہوں، تو پھر چوتھا خطرناک ترین اور بدترین قسم کا ایک نقصان یہ بھی ہو جاتا ہے کہ برائیوں کو کھینچتی ہے۔ جب آپ کی آنکھیں بے حیا دیکھتی رہتی ہیں تو اس میڈیا کو تو، ڈیجیٹل دنیا کو تو، اس کے پوری کی پوری کوڈنگ کو اور اس کی لینگویج کو بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ آپ نے ایک کلک لگایا ہے تو اب اس کے بعد اسی طرح کی چیزیں آپ کے پاس آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، بار بار آتی رہیں گی، مسلسل آتی رہیں گی۔ بلکہ اتنی بات نہیں ہے، سلف صالحین نے تو یہ بھی لکھا ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ آپ اللہ کے فضل سے آج ایک معمولی اپنے اس فقیر بھائی کا درس قرآن و حدیث سننے کے لیے تشریف لائے، اور اس ایک نیکی کی برکت سے آپ نے علماء اور قراء ان سے ملاقات بھی کر لی، آپ نے وضو بھی کر لیا، آپ نے نماز بھی پڑھ لی، آپ نے اذان بھی سن لی، آپ نے سنتیں بھی پڑھ لی، آپ نے تلاوت بھی سن لی، اور آپ اس کے بعد ممکن ہے یہاں کچھ اچھے نوجوانوں سے آپ کا تعلق بھی ڈیویلپ ہو جائے۔ ایک نیکی کی پوری فیملی ہوتی ہے، جیسے ہمارے خاندان ہوتے ہیں، نیکیوں کے خاندان ہوتے ہیں، برائیوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، برائیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ نیکی کرتے ہیں تو نیکیاں دوسری نیکیوں کو کھینچتی ہیں۔ جب آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں پھر پیجز بھی اس طرح کے، چینل بھی اس طرح کے، دوستیاں بھی اس طرح کی، لائکنگ بھی اس طرح کے، تھم امپریشن بھی اس طرح کے، کمنٹس بھی اس طرح کے، باتیں بھی اس طرح کی، سننے بھی اس طرح کا، لسٹیں بھی اس طرح کی، گروپس بھی اس طرح کے، چیٹنگ بھی اس طرح کی، میسج بھی اس طرح کے، پوری ایک گندی دنیا کے اندر آپ ایسے دھت ہو جاتے ہیں، لت پت ہو جاتے ہیں، ایسے آلودہ ہو جاتے ہیں کہ آہستہ 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 وہ دن بھی آتا ہے کہ آپ آنکھوں کی بے حیائی سے شرمگاہوں کی بے حیائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ حقیقت یہ ہے، میں نے اپنی کم و بیش 50 سالہ زندگی کے اندر طلاق، خلا، بے حیائی، بدکرداری، مردوں اور عورتوں کی بے شرمی کے واقعات اتنے کبھی نہیں سنے جتنے گزشتہ 2-4 سالوں کے اندر سنے ہیں۔ 5 بچوں کی مائیں وہ بھی گھر سے بھاگ رہی ہیں، 4 بچوں کے باپ، ان میں بھی حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بچوں کا بھی کوئی پاس نہیں ہے، بچوں کا بھی کوئی احساس نہیں ہے، ان کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی کچھ اس طرح کے واقعات سنے، لیکن یہ نہیں کہ اتنے بچوں کے بعد بھی انسان اتنا بے حیا ہوتا ہے، یا اتنے بچوں کے بعد بھی ایک عورت بے حیا ہوتی ہے، وہ اپنے خاندان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتی، یا وہ اپنے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، وہ اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی اہم وجہ، اہم ترین اور خطرناک ترین وجہ، آپ اس کو ایک 5ویں نقصان کے طور پہ اپنے
پاس باقاعدہ نوٹ کریں اور لکھیں کہ جب آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو خاندان ٹوٹتے ہیں، بہنیں روتی ہوئی آتی ہیں۔ بس ہمارا خامن تو ساری رات موبائل پہ ہوتا ہے، خامدوں نے طلاقیں دے دیں کہ ہماری بیویاں تو بس سارا دن ساری رات موبائلوں پہ ہوتی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ موبائل پہ ہوتے ہیں، بلکہ پھر وہ موبائل پہ جو بے حیا مناظر دیکھتے ہیں وہ توقع رکھتے ہیں میری بیوی ایسے کیوں نہیں، بیوی یہ سوچتی ہے میرا شوہر ایسے کوئی نہیں۔ بعض بدبخت تو یہ ڈیمانڈ کرنے سے باز نہیں آتے، وہ اس طرح کی جو تصویر ہے ویسے میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح کی جو ایکٹنگ ہے ویسے میں تم سے توقع رکھتا ہوں۔ بعض بدبخت اور بے حیا ظالم ایسے بھی ہوتے ہیں، فلاں جو ایکٹنگ ہے اور فلاں جو تھرکتا ناچتا بے حیا بدن ہے، اس طرح کے ناز طور و اتوار میں تمہاری زندگی کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی پاکیزہ شرم و حیا والی بیوی کا کمپیریزن سوشل میڈیا کی مختلف قسم کی بد کردار عورتوں سے کرنے لگتے ہیں، اور بعض بد کردار عورتیں سوشل میڈیا کے اوپر آوارہ قسم کے نوجوانوں سے اپنے پاکیزہ اور حیا والے ذمہ دار خامدوں کو کمپیر کر کے آخر طلاق کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کبھی مرد کبھی عورتیں خلا کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک اہم وجہ آنکھوں کی بے حیائی ہوتی ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایک چھٹا نقصان امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے غلط منظر آئے دو آپشنز ہیں، ایک ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے، ایک ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لے۔ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، دیکھنے سے بھی انسان کو ایک لذت، ایک انجوائمنٹ ملتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، اس کے اندر نفس امارہ موجود ہے، اس کو ایک لذت ملتی ہے۔ لیکن امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس لذت کا انجام حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھا، ایک منٹ کے لیے لذت ملی اور اس کے بعد حسرت، افسوس، وہاں تک رسائی بھی ممکن نہیں، نکاح کے راستے بھی بند، اور آپ کے دل کے اندر آوارگی اور یہ سارے نقصان علیحدہ، دل کے اندر زہریلا تیر علیحدہ، بے چینی، ہیجان امیز قسم کی طبیعت، تخلیقی کاموں سے محرومی، وہ علیحدہ نقصان۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر انسان اپنے آپ کو سمجھا کے کہے اللہ آنکھیں تو نے دی ہیں، بصارتیں تو نے دی ہیں، 1,30,00,000 اس کے پیچھے لائٹ ریسیپٹرز تو نے بنائے ہیں، یہ سیاہی اور سفیدی تو نے سجائی ہے، یہ پلکیں اور بھویں تو نے بنائی ہیں، اس کے کھلنے اور بند کرنے کی طاقت تو نے دی ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تیرا بندہ ہوتے ہوئے یہ فحش منظر جو میری آنکھوں کے سامنے اچانک آیا ہے، میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ کی قسم ہے اس سے بھی انسان کو ایک لذت ملتی ہے، لیکن یہ وہ لذت ہے جو قیامت کے دن بھی خوشی کا باعث ہے، دنیا میں بھی خوشی کے باعث ہے، اور اس کے دل میں اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو نماز اور ذکر اور تلاوت میں لذت ملتی ہے وہ وقتی طور پہ بے حیائی کی لذت سے کہیں خوبصورت بھی ہوتی ہے اور اس کا انجام اچھا بھی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کی یہ تربیت کر کے تو دیکھیں، اپنے آپ کو اس کا عادی بنا کے تو دیکھیں۔ آج کل کئی نوجوانوں کو دیکھتے ہیں لگتا ہے یہ بیچارے جوان ہوئے ہی نہیں ہیں، جیسے جوانی سے، جیسے 12-13 سال کی عمر سے جوانی میں جانے کی بجائے سیدھے بڑھاپے کی طرف چلے جائیں،
ان کی صحت کی کمزوری کے پیچھے بھی بہت سارے مسائل اس موبائل کی دنیا کے آنکھوں کی بے حیائی کے ہوتے ہیں۔ ایک پوری سائیکالوجی مرتب ہوتی ہے پوری کی پوری آنکھوں کی بے حیائی سے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے تو جامع الفاظ استعمال کیے۔ نگاہیں پست رکھو گے تمہیں پاکیزگی ملے گی۔ ازکا کے لفظ میں ہوتا ہے نقصان دہ چیزیں دور ہوتی جائیں گی، اچھی چیزیں پروان چڑھتی جائیں گی۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ چھٹا نقصان کیا ہوگا؟ بے حیائی کا، خصوصاً آج کے اس دور کے اندر۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ انسان نے ایک بے حیا منظر دیکھا، بس اس نے دیکھ لیا، کسی گلی میں جاتے دیکھا، بازار میں دیکھا، چوک چراہے میں دیکھا۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ انسان جب بے حیا اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں تو اس کے پاس چانسز اتنے ہیں، امکانات اتنے ہیں، مواقع اتنے ہیں، ویب سائٹ ایسی ایسی ہیں، چینلز ایسے ایسے ہیں کہ رات بھر ساری رات 2 بجے تک 3 بجے تک پورا دن دفتر میں بیٹھے ہوئے، راہ میں چلتے ہوئے، بس میں سفر کرتے ہوئے، ہاسٹل میں رہتے ہوئے، بستر پر لیٹے ہوئے، ماں باپ پاس موجود بھی ہیں، لیکن وہ اپنے انداز میں بے حیا مناظر کو دیکھ رہا ہے اور کانوں کو بے حیا مناظر، بے حیا آوازیں سنا رہا ہے، اور زبان کی بجائے آج کل زیادہ آپ کے فنگرز استعمال ہو رہے ہیں، ٹائپنگ استعمال ہو رہی ہے، اس کو استعمال کرتے جا رہا ہے۔ سابقہ دور میں انسان ایک دفعہ غلطی کرتا تھا اور ختم ہو جاتی تھی، لیکن فیس بک کے اربوں یوزرز اور واٹس ایپ کے بہت سارے یوزرز اور یوٹیوب کے لاکھوں آپ کے لائک کرنے والے فالوورز اور انسٹا کے اوپر کروڑوں کے حساب کے اس کے یوزر، آپ نے بے حیا منظر دیکھا اور کسی ایسے دوست کے ساتھ اس کو شیئر کر دیا تو وہ آپ کے لیے صدقہ سیئہ بن جاتا ہے۔ آپ اکیلے نے نہیں دیکھا، آپ کے واٹس ایپ چینل کے اوپر ہزاروں لوگ ہیں تو آپ نے ہزاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا۔ آپ کے فیس بک کے اوپر فالو کرنے والے لاکھوں میں ہیں، آپ نے وہاں بھی شیئر کر دیا۔ آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، آپ نے وہاں بھی شیئر کر دیا۔ تو وہ آپ لاکھوں انسانوں کو دکھانے کا باعث بنے، آپ اکیلے تو مجرم تھے ہی، ان لاکھوں کو بھی بے حیا کرنے میں آپ کا حصہ ڈل گیا۔ پھر اسی پہ بس نہیں، آپ فوت ہو گئے، آپ قبروں میں پہنچ گئے، اور آپ کی بنائی ہوئی وہ پوسٹ، شیئر کی ہوئی وہ پوسٹ دھڑا دھڑ آگے شیئر ہوتی رہی، تو وہ گناہ کس کے نام اعمال میں جاری رہے؟ وہ پہلی دفعہ بنائی کس نے تھی؟ اپنی کمیونٹی میں شیئر کس نے کی تھی؟ میں ان خوش قسمت انسانوں پہ رشک کرتا ہوں۔ قاری عبدالباسط رحمہ اللہ قرآن کی تلاوت انہوں نے ریکارڈ کر دی، اور آج پوری دنیا کے کونے کونے میں ان کی تلاوت سنی جاتی ہے، تو ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ شیخ شریم کی تلاوت ریکارڈ ہو گئی، وہ کتنے سعادت مند ہیں۔ شیخ سدیس کی تلاوت ریکارڈ ہو گئی، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ شیخ ماہر المویکلی کی تلاوت ریکارڈ ہو گئی، دنیا میں لاکھوں کروڑوں نے سنا، تو کتنے سعادت مند بیٹے ہیں اور کتنے سعادت مند علماء اور ائمہ حرمین ہیں۔ اور دوسری طرف وہ گلوکار، وہ آرٹسٹ، وہ بدکار اور وہ عورتیں جو تھرکتے ناچتے بدن کے ساتھ اپنی عزتیں نیلام کرتی رہیں اور نوجوانوں کے ایمان کو بے ایمان کرتی رہیں، ان کے ایمان کو لوٹتی رہیں۔ ہم تو پھر بھی کہتے ہیں جو چلی گئیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ جس راستے پہ وہ نوجوانوں کو لگا گئیں، اگر وہ چینل اب بھی بند نہیں ہوئے تو وہ گناہ کس کے کھاتے میں جا رہے ہیں؟ ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے،
آخرت کے معاملات اللہ کے سپرد ہوتے ہیں. ہمیں تو ڈرنا چاہیے کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ لگاتے ہوئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا انجام کیا ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے. ہم تو ہر مسلمان کے لیے دعا گو ہیں اللہ مغفرت فرمائے، لیکن قانون قانون ہے، ضابطہ ضابطہ ہے. امام کائنات فرماتے ہیں آدم کے بیٹے قابیل نے پہلا قتل کیا تھا. قیامت تک جب بھی کوئی قتل ہوگا تو سب سے پہلے قتل کی بنیاد قابیل نے رکھی تھی، اس کو بھی ایک حصہ ملتا رہتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں غور کریں. قابیل بھی تو فوت ہو گیا نا، تو اللہ کے نبی نے قانون تو بیان کر دیا. اس قانون کے بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. وہ بدکار قسم کے لوگ جو دنیا سے چلے بھی گئے اور ان کے چینلز اور ان کے پیجز اور ان کی ریلز اور ان کے گائے ہوئے گانے اور ان کی بدکاریاں اور ان کی فحش کلامیاں دنیا میں آج اگر لاکھوں میں سنی جاتی ہیں تو اللہ کے جلال سے ڈر لگتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھے جا رہے ہیں. ساتواں نقصان، بعض دفعہ آنکھیں گناہ کرتی ہیں اور آنکھوں کی بے حیائی کی وجہ سے انسان پہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ہی کہیں چلا جاتا ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی بہت ایک خوبصورت کتاب ہے ذم الہوی. اس میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص دیندار تھا، مؤذن تھا. اذان دے اس دور میں چھت پہ چڑھ کے دی جاتی تھی تاکہ دور تک آواز پہنچے. وہ چھت پہ اذان دینے کے لیے پہنچتا ہے اور نیچے اس کی نظر ایک کرسچن فیملی کی خوبصورت نوجوان دوشیزہ کے اوپر پڑ جاتی ہے. وہ اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے. وہ کہتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا نہیں میں شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے اچھا تو پھر ہماری شادی کیسے ممکن ہے؟ میں عیسائی ہوں، میرا باپ کٹر عیسائی ہے، تم مسلمان ہو، عیسائی ہو جاؤ تو ممکن ہے میرا باپ تمہیں رشتہ دے دے. کہتا ہے تمہاری خاطر میں عیسائی بھی ہو سکتا ہوں. عیسائی ہو جاتا ہے، دین سے مرتد ہو جاتا ہے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اسی اثناء میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے، نیچے گر پڑتا ہے اور مرتد ہو کے اسی حالت میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ نگاہوں سے، نگاہوں کی آوارگی سے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے تلبیس ابلیس، یہ نوجوانوں کو خصوصاً پڑھنی چاہیے. 2 کتابیں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ان کا ضرور مطالعہ کیجئے گا. میں تو کہتا ہوں کہ ایسے اسٹڈی سرکل ہوں کہ اکٹھے بیٹھ کے نوجوان ان کتابوں کو پڑھ رہے ہوں. ایک امام ابن القیم کی کتاب ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. الداء والدواء بھی اس کا نام بعض مخطوطات کے مطابق ہے، تو اس کا ترجمہ موجود ہے اردو زبان میں دوائے شافی کے نام سے. امام ابن قیم کی کتاب اور امام ابن الجوزی کی کتاب تلبیس ابلیس، اس کا بھی اردو ترجمہ شیطانی ہتھ کنڈے اس نام کے ساتھ موجود ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ کتاب خانے کے اوپر بھی کوئی نوجوان جاتا ہو کہ میں کوئی کتاب ہی خرید لوں. ہزاروں کے مجمع میں شاید ہی کوئی ہو ٹیکسٹ بک کے علاوہ، وہ امتحان کی مجبوری ہے. ہم علم والی امت ہیں، پڑھنے والی امت ہیں، سیکھنے والی امت ہیں. ہمارے قرآن کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے، پڑھو پڑھو پڑھو. تو امام ابن الجوزی تلبیس ابلیس کے اندر لکھتے ہیں ایک مجاہد، 3 مجاہد ہیں، سفر پہ جانا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد پہ. ان کی ایک بہن بھی ہے، وہ سوچتے ہیں بہن کا کیا بنے گا، سوچ سوچ کے کہتے ہیں وہ ایک کٹیا کے اندر اللہ اللہ کرنے والا درویش ہے، اس کے حوالے بہن کو کر دیتے ہیں. اس کو کیا ان معاملات سے سروکار ہے، وہ پہلے انکار کرتا ہے، یہ ضد کرتے ہیں نہیں ہم نے جہاد پہ جانا ہے، تم ہمارے ساتھ تعاون تو کرو نا. وہ پھر کہتا ہے اچھا ایسے ہی اگر چاہتے ہو تو پھر ایسے کرو، اس کی علیحدہ کٹیا بنا دو،
گھر سے کسی کی ذمہ داری لگا دو، اس کو کھانا علیحدہ پہنچا دے گا اور میں کچھ دھیان کر لیا کروں گا۔ وہ اس طرح کر کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی علیحدہ کٹیا ہے، اس کی علیحدہ کٹیا ہے۔ ایک دن موسم سہانا ہے، بارش ہوتی ہے، یہ باہر نکلتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، فریفتہ سا ہو جاتا ہے۔ شیطان پھر آتا ہے، کبھی اس کا حال چال تو پوچھ لیں، دروازے پہ پہنچ کے حال چال پوچھتا ہے۔ شیطان پھر آتا ہے، کہتا ہے کبھی پاس بیٹھ کے خیریت تو دریافت کر لے، اس بیچاری کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے پاس بیٹھنے لگتا ہے۔ شیطان پھر آتا ہے، بدکاری کے مرحلے تک اس کو پہنچا دیتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ شیطان پھر آتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ شیطان پھر آتا ہے، اس کی ماں جب سارے راز اگلے گی، غیور مجاہد بھائی واپس آئیں گے تو تجھے تو قتل کر دیں گے، بچنا چاہتے ہو، گناہ پہ پردہ ڈالنا ہے تو اس بچے کو قتل کر دو، بچے کو قتل کر دیتا ہے۔ شیطان پھر آتا ہے، بچے کو تو نے مار دیا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، بچہ چاہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ اس کے راز کو فاش کر دے گی، اس کو بھی مار ڈالو۔ وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ جب اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، پھر مسلح بچھا کے اپنی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ مجاہدین واپس آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ہماری بہن کا کیا بنا؟ کہتا ہے فوت ہو گئی تھی، میں نے اس کو یہاں دفنا دیا ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں۔ رات کو خواب ان کے خوابوں میں شیطان آ جاتا ہے، جانتے ہو اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے بدکاری کی تھی، بچہ پیدا ہوا تھا، اس نے پھر دونوں کو مار دیا تھا، بچے کو، پھر اس کی ماں کو، تمہاری بہن کو مارا تھا۔ وہ بڑا بھائی آیا گیا کر دیتا ہے، کوئی شیطانی وسوسہ ہے۔ وہ اگلے دن درمیان والے بھائی کے خواب میں آ جاتا ہے، وہ بھی بات آئی گئی کر دیتا ہے۔ وہ تیسرے دن چھوٹے بھائی کے خواب میں آ جاتا ہے، وہ بھی بات آئی گئی کر دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے توجہ نہیں ہو رہی، اگلے دن پھر بار بار خواب آنے لگتا ہے۔ جب 3 دفعہ آتا ہے، چھوٹا بھائی پریشان ہو کے اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے مجھے 3 راتوں سے یہ خواب دکھایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ درمیان والے سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا خواب کے اندر جو جگہ بتائی گئی ہے وہ بھی تو ذرا دیکھو۔ ہاں جگہ بھی بتائی گئی ہے۔ اس کے پاس واپس جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ وہ پھر کہانی گھڑتا ہے۔ شیطان پھر آتا ہے، قبر کشائی کر کے تو دیکھو۔ وہ جب قبر کھودتے ہیں، ایک قبر کے ساتھ دوسری قبر بھی ملتی ہے، پھر ان کو لاشیں ملتی ہیں، پھر وہ اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو رگیدتے ہیں۔ باقاعدہ مقدمہ لگتا ہے۔ جب مقدمہ لگتا ہے، عدالت اس کی پھانسی کا فیصلہ کر دیتی ہے، اور جب اس کی پھانسی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، شیطان پھر اس کے پاس آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تجھے پھنسایا تھا اور میں ہی بچا سکتا ہوں، ایک دفعہ ذرا مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ادھر سے وہ اس سے مدد مانگتا ہے، ادھر سے اس کو سولی کے پھندے پہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ میرے بیٹو، آخری پیغام ہے، یہ موبائل ایک لحاظ سے نعمت ہے۔ اس میں تلاوت، اس میں کتابیں، اس میں PDF بکس، اس میں رابطے، ماں کی خیریت، باپ کے حال احوال، خیر کی باتیں، علماء کی تقاریر، قرآن کی تلاوتیں، سب کچھ آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن یہ 2 دھاری ایک ایسی تلوار ہے، اگر تم نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس بھری محفل کے اندر اگر میں کسی بیٹے اور بیٹی سے کہوں کہ آپ کے موبائل کا ڈیٹا اوپن کر کے ہم نے لائیو فیس بک پیج پہ چلانا ہے، جو کچھ بھی اس میں ہے سب کو دکھا دینا ہے، یا اس محفل کے لوگوں کو دکھا دینا ہے، یا ڈاکٹر شفیق صاحب کو دکھانا ہے، یا قاری صاحب کو دکھانا ہے، مسجد کی انتظامیہ کو دکھانا ہے، اگر تو آپ کا موبائل بے حیائی سے اتنا محفوظ ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے دکھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں مرضی لے جائیں، تو آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ اور اگر ایسے نہیں ہے تو وہ موبائل جو آپ مسجد میں بیٹھے ان 1200 لوگوں کو نہیں دکھا سکتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب ڈیٹا اوپن ہوگا تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟
ڈیلیٹ کر دیں وہ سب کچھ جو غلط ہے، وہ امیجز، وہ کلپ، وہ فوٹوز، وہ مناظر، وہ تصویریں، وہ رابطے، وہ کانٹیکٹس، وہ گروپس، وہ چینلز لیفٹ کر دیں جو آپ کو برائی کی دنیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اسی سے آپ کی آنکھوں کی حیا کی حفاظت ہوگی۔ کہا اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا ہم تو حیا کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ سے حیا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سر کی اور سر کے اندر کی چیزوں کو محفوظ رکھے، وہ اپنے پیٹ اور پیٹ کے اندر اور دائیں بائیں کی چیزوں کو محفوظ رکھے، وہ موت کو اور فنا کو یاد کرے۔ جو یہ کرے گا اس نے اللہ کی حیا کی ہے جیسے حیا کا حق بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے اور آپ کے حیا کی حفاظت فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہماری آخری ملاقات ہے اور کل انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی، اور جو اللہ نے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں، اس کے کیا تقاضے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب بھی تشریف لائیں، احباب کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبتیں قبول فرما لے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔